اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ بہرحال ساحل پر پہنچ کر تمہارے والدین ایک جگہ بیٹھ کر مختلف قسم کے آس پاس پھیلی ہوئی رنگ برنگی سیپوں کو دیکھنے لگے۔ جگہ تم بھاگتے ہوئے اس طرف گئے جہاں وہ بوتل پڑی ہوئی تھی۔ بوتل پر نظر پڑتے ہی تم نے اسے اٹھا لیا اور کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر بوتل کا رنگ آلود ڈھکن کھولنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی صحیح ناکام دیکھ کر تم نے قریب پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور پھر ایک ساتھ میں بوتل پکڑ کر دوسرے میں پتھر اٹھائے۔ دونوں آپ میں ٹکرانے لگے۔ تمہاری تیسری کوشش کامیاب ہوئی۔ تیسری بار پتھر کے ٹکراتے ہی بوتل ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت بوتل کے ٹکڑوں میں ایک تیز نوکیلے کونے والے ٹکڑے نے تمہاری درمیانی انگلی بری طرح کاٹ دی۔ نتیجے میں تمہارا لہو ٹپ ٹپ ٹوٹے ہوئے بوتل کے ٹکڑوں پر گرنے لگا۔ خون کے پڑتے ہی میرا دھواں نما جسم تیزی سے اپنی اصلیت اختیار کرنے لگا اور مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، کیونکہ اس دن تم ٹھیک 6 سال 6 ماہ اور 6 دن کے ہوتے تھے اور دن بھی جمعہ کا تھا۔ انگلی کٹ جانے کے باعث تمہارا خون بے تحاشا بہنے لگا تھا کہ تم بری طرح سے رو پڑے تھے۔ تمہارے ماں باپ اس لمحے تمہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے تھے۔ ایک طویل سانس لے کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں بے حس و حرکت کسی بت کی مانند بیٹھا ہوا اس کی عجیب و غریب کہانی سن رہا تھا۔ بچپن میں رہنما ہونے والا وہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ بچپن کی باتیں اور یادیں تو خیر اکثر یاد رہتی ہیں جو کچھ اس نے اپنی زبانی بیان کیا تھا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد تھی کہ بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ بوتل کو واقعی میں نے ایک پتھر کی مدد سے توڑا تھا۔ اسی کوشش میں میری دائیں ہتھیلی کی درمیانی انگلی کٹ گئی تھی۔ اس کا زخم ننھا سا نشان آج بھی میرے درمیانی انگلی پر دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس واقعے کو ایک حادثہ جان کر میں نے اور میرے والدین نے بہت وقت پہلے بھلا دیا تھا، مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں اس قدر سنسنی خیز اور ناقابل یقین کہانی بھی پوشیدہ ہو سکتی ہے میں نے یا میرے والدین نے اس کا خواب تک نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اس نے میری درمیانی انگلی کی جانب اشارہ کر کے درمیانہ پور کے نیچے ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ اسی زخم کا نشان ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی انگلی پر موجود باریک چاند نما نشان کو دیکھ کر اس کی پے در پے مہربانیاں اب بخوبی میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ جان لینے میں اب کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ پر احسان کیوں کر رہی تھی۔ بہرحال اب باقی سب باتیں اور حیرتیں اپنی جگہ میں اس وقت ایک اور سنگین کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہو رہی تھی، ایک لا حاصل خواہش تھی جو بار بار ابھر رہی تھی۔ یہ بات روز روشن کی طرح مجھ پر آیا تھی کہ ہم دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں، وہ ایک جن زادی ہے اور میں ایک انسان۔ لیکن اس کے باوجود دھیرے دھیرے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا سب کچھ اس پراسرار لڑکی نے چرا لیا ہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن کی پکار وہ ایک پراسرار لڑکی کی ذات بنی ہوئی تھی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ اور سڈول جسم غضب کی کشش رکھتا تھا۔ وہ جب ہنستی تھی اس کے گورے گورے گالوں میں 2 ننھے گڑے پڑ جاتے تھے جس کے باعث اس کے حسن کو 4 چاند لگ جاتا تھا۔ اس کی کالی کالی گھٹاؤں میں بجلی کی سی چمک تھی۔ قدرت نے گویا پورے جہاں کا حسن کوٹ کوٹ کر اس میں سمو دیا تھا۔ میں ایک نظر والہانہ سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلربا سی مسکراہٹیں تھی۔ بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائیں بغیر کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک اور احسان مجھ پر کریں۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑی اور پھر پوچھا، کیسا احسان؟ میں نے اس کا بایاں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھامتے ہوئے اسے چھو کر کہا، میں یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو ایک دم ہنس پڑی لیکن پھر ایک دم اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ میرے اس ہاتھ کو غور سے دیکھتی رہی جس سے میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ پھر بولی، مجھے افسوس ہے غلام حسین، تم پر یہ احسان نہیں کر سکوں گی، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہماری دنیایں الگ الگ ہیں، منزلیں الگ الگ ہیں اور راستے بھی جدا جدا ہیں۔ تمہارا دل واقعی اس وقت یہ سب کچھ چاہ رہا ہوگا، مگر میری نظر بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری خواہش بظاہر اس وقت تمہیں واقعی بے بلا اور دانش مندانہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن آگے جا کر اس پر تمہیں شدید حیرت ہوگی اور کوئی بعید بھی نہیں کہ تم اسے ایک بچکانہ خیال سمجھ کر خود پر ہنسو گے۔ سنو، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ چند لمحے کے لیے
خاموش ہو گئی، پھر کلکلا کر ہنس پڑی۔ میرا ابھی تک اس کا خوبصورت نرم نازک ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ بولی، ایک خوشخبری میں ابھی سے تمہیں سنا رہی ہوں۔ تمہاری زندگی تمہیں ایک ایسی حسین لڑکی جیون ساتھی کے روپ میں ملے گی جس کے آگے مجھ جیسے بہت سو کو بھول جاؤ گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پھر سے چھوتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ وہ بولی، تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری نظر بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ تم ابھی سے دیکھ نہیں سکتے ہو جب تک کہ وہ وقت نہ آئے۔ آج تم انکار ضرور کر رہے ہو، لیکن آنے والا وقت سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ بہرحال پھر ہماری وہ خوابناک اور یادگار ملاقات ختم ہوئی اور اسرار لڑکی مجھ سے رخصت ہو گئی۔ میں اپنے گھر چلا آیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور پھر ٹھیک 4 سال بعد اس پراسرار لڑکی کی پیشن گوئی حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگی۔ میری شادی ایک ایسی حسین لڑکی سے ہوئی جس کے آگے واقعی اس پراسرار لڑکی جیسی کئی لڑکیوں کو بلایا جا سکتا تھا، مگر بہرحال اس کے باوجود میں اسے آج تک نہیں بول سکا۔ ایک طویل اور ٹھنڈی سانس لے کر بابو غلام حسین خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنا چھوٹا سا نوٹ بک بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، وہ لڑکی پھر کبھی آپ کو ملی یا نہیں؟ وہ بولا، ہاں ملی تھی۔ میں نے پوچھا، کب؟ اس نے کہا، آج۔ میں بری طرح سے چونک گیا اور حیرت سے اس کا فقرہ دہراتے ہوئے کہا، آج یعنی آپ کا مطلب ہے یہیں اس شہر میں؟ وہ بولا، ہاں۔ آج صبح میں ایرانی قالین ایکسپورٹ کرنے والے ایک بیوپاری سے معاملات طے کر رہا تھا کہ اچانک ایک نقاب پوش لڑکی دکان میں وارد ہوئی۔ وہ شاید کوئی قالین وغیرہ خریدنے آئی تھی۔ بہرحال میں نے اس وقت اس کے چہرے پر توجہ نہ دی، یوں بھی اس کا چہرہ سوائے آنکھوں کے نقاب میں پوری طرح سے چھپا ہوا تھا۔ دونوں سیلز لڑکے مختلف قالین نکال کر اسے دکھانے لگے۔ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بددستور مذاکرات کر رہا تھا۔ اس دوران نہ جانے کب اس لڑکی نے نقاب اتار لیا تھا۔ میری نظر اتفاق سے اس پر پڑ گئی اور تب میں دم بخود رہ گیا۔ وہ لڑکی اس پراسرار لڑکی سے قدر مشابہت رکھتی تھی۔ لمحوں کے لیے میں نے سانس تک لینا بھول گیا۔ میرے مقابل بیٹھے ہوئے اس شخص نے میری اچانک بدلنے والی کیفیت سے حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے مجھ پر بجلی کی سی گر پڑی۔ وہ لڑکی براہ راست مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا رہا شبہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود ننھا سا تلک کا نشان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، وہی لڑکی ہے، وہی پراسرار لڑکی جنزادی جو مجھ سے یوں ہی اس کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ کہانی کے 5th پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔